الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به رواہ احمد۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، انسان کے اوپر حق تعالی شانہ کی ہر آن اور ہر وقت انعامات اور نعمتیں برستی ہیں اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا انسانی بس میں نہیں ہے۔ انسان اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو تم شمار کرنا چاہو، اس کا احصاء، اس کے فوائد تم گن نہیں سکتے۔ عزیز و دوستو، اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو امت کو رہنمائی فرمائی، چاہے جسمانی ہو، مادی ہو، روحانی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آج آپ کے سامنے ایک حدیث منتخب کی ہے۔ انسان کی زندگی میں صحت اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اگر آدمی کو صحت دی ہو، حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر عند اللہ تعالی من المؤمن الضعیف، اللہ کے یہاں طاقتور مومن یہ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے کمزور کے مقابلے۔ آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے۔ جیسا مثلا ایک انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ چھینک کو پسند کرتے ہیں، جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ جمائی اس سے مراد بگاسا، داماد نہیں ہے، ورنہ جتنے داماد ہیں ہم سب بھی داماد ہیں، لیکن داماد کہیں گے مولانا تو کہتا ہے اللہ کو پسند نہیں، یہ نہیں مراد۔ جمائی سے مراد جو اردو لفظ ہے اس کا مراد بغاسہ اللہ کو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمائی ہوتی ہے وہ تو شیطانی اثر ہے، لہذا اگر کسی آدمی کو چھینک آوے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو الحمدللہ پڑھے۔ اللہ کے رسول نے یہ الحمدللہ پڑھنے کو کہا۔ دیکھیے، انسان کو اللہ نے جتنے بھی اعضاء بدن میں دیے ہیں، ان اعضاء کی بڑی قدر ہے، لیکن اس کے اندر مرور زمان سے کمی آتی ہے۔ جیسے انسان کے گردہ ہے تو کبھی گردے کی تکلیف ہو سکتی ہے، گردہ کبھی کام کرنا چھوڑ دیں، یا ہاتھ میں درد ہے
پیٹ میں درد ہے، نگاہیں کمزور ہیں، شنوائی کم ہو گئی ہے، ایسی ساری نعمتوں کے اندر آئے دن کمی آ سکتی ہے۔ اگر نہیں آتی ہے تو سمجھے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے تمہارے پر اور ہمارے پر۔ لیکن ایک قلب ایسا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد سے موت تک وہ جاری رہتا ہے۔ ہر انسان کا ماں کے پیٹ سے اس کا جاری ہونا شروع ہوا اور وہ قلب جاری رہتا ہے کب تک؟ یہ نعمت وہ سوئی کے کانٹے کی طرح کبھی بند نہیں ہوتی ہے۔ ہماری گھڑی 3 ہفتے سے بند ہے، اس کے پاور ختم ہو گئے بند ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ہر انسان کو کیا دی ہے؟ یہ قلب دیا ہے، وہ قلب ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جو چھینک آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ پڑھو۔ یہ کیا ہے الحمدللہ؟ دیکھیے آج کل ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی جب گرم ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا تو اس کو بند کر کے رکھ دو یا اس میں پانی ڈال دو، یا سے مسلسل چلی ہے تو تھوڑی دیر تک اس کا علاج کرو وغیرہ، تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انسانی اعضاء کے اندر بھی جب قلب و دماغ کام کرتے کرتے یہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر دماغ میں خمار بھر جاتا ہے، حق تعالی شانہ انسان کو چھینک عطا کرتے ہیں، اور چھینک کے ذریعے، رگوں کے جھٹکوں کے ذریعے وہ سارا کا سارا ناک کے ذریعے وہ خمار نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی چھینکتا ہے 6000، آج کی سائنس کہتی ہے 6000 جرثوم، جراثیم اس میں سے نکلتے ہیں، بیکٹیریا نکلتے ہیں انسان کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو چھینک آئے تو اپنے منہ کے اوپر رومال رکھ دے یا اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنا ہو سکے اس کو دفاع کرے، دوسروں کے اوپر اپنے تبرکات کو نہ اڑائے، دوسروں کو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اوپر کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی چھینکے تو الحمدللہ کہا جائے۔ کیوں الحمدللہ کہا جائے گا؟ میرے نبی نے کہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن میں الحمدللہ کہوں گا۔ یہ تو ہمارا یہ، لیکن ایک مرتبہ ہمارے مسلمان کا ایک انگریز سے سابقہ پڑ گیا، جو سائنٹسٹ تھا، اس کو اتفاق سے چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا مسلمان نے۔ تو اس انگریز نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے الحمدللہ کہا اس وقت میں۔ کیا مطلب؟ مطلب بتلا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کیوں فرمایا؟ تم نے کیوں پڑھا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اچھا، 1400 سال پہلے تیرے نبی نے بتلایا۔ اس سائنٹسٹ نے کہا جب انسان کو چھینک آتی ہے تو لحظہ یسیرہ، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے کے بقدر تیرا قلب بند ہو جاتا ہے، اور وہ قلب تیرا دوبارہ لوٹ آیا، جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ماں کے پیٹ سے چل رہا تھا، لیکن جب انسان کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کے اندر وہ سب کا تیرا قلب بند ہو گیا اور اس کو وہ دوبارہ لوٹا دیا۔ اور دوسری بات بھی دیکھیے بھائی، انسان جب چھینکتا ہے اس کی چہرے کی حیات قضائیہ آپ دیکھیے، اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ آنے واحد میں جیسا چہرہ تھا ویسا کر دیتا ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر کوئی حالات آتے ہیں، جب کوئی چیز بدل جاتی ہے دوبارہ کرنے کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے واحد میں جیسا چہرہ تھا ایسا اس کا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہا ہے۔ دیکھیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک گنہگار آدمی چھینکنے والے کا جواب کیا دیا جائے گا؟ یرحمک اللہ کہا جائے گا، اللہ تم پر رحم کرے، کہ تیرا قلب بند ہو گیا تھا، اللہ نے جاری کیا، یہ اللہ کا تجھ پر رحم ہو گیا، گویا کہ کہہ رہا ہے۔
اور وہ اس کے جواب میں جس نے اس کو یرحمک اللہ کہا ہے اس کو یہدیکم اللہ کہے۔ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چیختے تھے کہ ان کے نبی کی دعا ہمیں لگ جائے یرحمک اللہ، لیکن چونکہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا، نبی کے پاس آ کر وہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ اچھا، چیخنے کی جواب کیا ہے؟ جواب اسی وقت دیا جائے گا جب چیخنے والے نے الحمدللہ کہا ہو۔ اگر چیخنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا ہے تو یرحمک اللہ کہنا نہیں ہمیں۔ تو یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چیختے تھے اس امید پر کہ یہ نبی ہمیں دعا دے دے یرحمک اللہ۔ نبی وہ دعا تو چونکہ یہود اللہ کی رحمت کا مظہر تو نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی پرستش نہ کرتا ہو، وہ کیسے اللہ کے رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی تھا، نبی ان کو دعا دیتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ ان کے چیخنے کے اوپر جواب کے اوپر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی دیکھی جا۔ ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 6 سالہ بچے کو چھینک آئی، بچے نے دھیرے سے الحمدللہ کہا ہوگا، اب باپ نے جواب نہیں دیا یرحمک اللہ، تو بچے نے ماں کے کان میں شکایت کی، تو ابا نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان میری چھینک کا جواب نہیں دے رہا ہے یرحمک اللہ۔ تو باپ نے بچے سے پیار کیا اور کہا کہ بیٹے، نبی نے کہا زور سے، جو کوئی کہے تو اس کو زور سے جواب دیا جائے، تو نے آہستہ سے کہا تو تیرا میں نے جواب دے دیا، چلیے ٹھیک ہے، واقعہ ہو گیا۔ لیکن ان بچوں کی کیسی تربیت ہے کہ ان کو احساس ہو گیا۔ عزیز و دوستو، آج ہم چیختے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اس کے جواب نہ دیتے ہو، حالانکہ چیخنے کا جواب دینا چاہیے۔ میرے سامنے الادب المفرد امام بخاری نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ جس آدمی نے الحمدللہ کے کہا چیختے وقت، تو حق تعالی شانہ اس کو حفاظت کریں گے اس کی دانتوں کے درد سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے کان کے درد سے۔ اور ایک بزرگ کے کلام سے میرے سامنے ایک آج بات گزری کہ اللہ تعالیٰ اس کو گھٹنے اور دوسری درد سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر آدمی چیخنے والے کا بھی جواب دیتا ہے، خود الحمدللہ کہتا ہے، عزیز و دوستو یہ معمولی شے ہے، اس کے اوپر اچھوں کی مغفرت ہو گئی۔ ایک گنہگار آدمی کا میرے سامنے واقعہ گزرا کہ وہ آدمی گنہگار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، ندی کے کنارے کے پر بیٹھا ہوا تھا، اور کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے۔ کشتی میں ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے کشتی کے اندر الحمدللہ کہا۔ اس گنہگار آدمی نے دوسری کشتی کنارے پر تھی جو کرائے پر لی کہ جلدی چلو، اور اس کشتی والے کے پاس جا کر کہا یرحمک اللہ، اور واپس آ گئے۔ ارے تو نے اسی کے لیے کشتی کرائے پر لی؟ کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ الحمدللہ کہنے والے کا جواب دے دو یرحمک اللہ، تمہیں کہنے کے لیے آیا۔ دیکھیں کیسے تھے اسلام۔ انتقال ہو گیا اس گنہگار آدمی کو، حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تیرے یرحمک اللہ کی بنا پر میں نے تیری بخشش کر دی۔ آج معمولی شے نہیں بھائی، اتنے کے اوپر اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں اچھے سے اچھی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کا نشہ ہے تو قابل قبول نہیں۔ اللہ کے عاجزی ہے، اللہ کے عبدیت ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ معمولی نیکیوں کے اوپر، خلق خدا کے اوپر، انسانیت ہی نہیں مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں۔
مجدد الفسانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور مجدد کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہر 100 سال پر ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جو دین میں جو خرابی آئی ہے اس خرابیوں کو دور کرتا ہے، دین میں جو بدعات ہے اس کو قلا کما کرتا ہے، دین میں جو بگاڑ آیا ہے اس کو دور کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ گزشتہ صدی میں ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ مجدد تھے 14ویں صدی کی، اور 15ویں صدی کے جو تجدید ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ مشترک ہیں بہت سی جماعتوں کے اوپر۔ تو جیسے ہر 100 سال پر ایک آدمی آتا ہے جو باطل کی بطلان کو، جاہل کی جہالت کو، اور ایسے لوگوں کو کہ جو دوئی دین میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں ان تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے، ایسا آدمی ہر 100 سال میں پیدا کرتا ہے۔ اور مجدد الفسانی کس کو کہیں گے؟ مجدد الفسانی کا دوسرے ہزارے کا مجدد، یعنی ہر 1000 سال پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہزارہ تھا، وہ تو اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن دوسرے ہزارے میں شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ برد مذہو، ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ یہ دوسرے ہزارے کے، یہ دوسرا ہزارہ چل رہا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ جب سے شعور سنبھالا ہے میں نے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں میں۔ اور خواب میں دیکھنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہوں گے نبی کے ذریعے۔ ایسا آدمی، وہ آدمی، ان کے واقعہ کہتا ہوں میں، اس آدمی ان کے بارے میں آتا ہے حضرت کرام شیخ احمد سرہندی۔ سرہند ہمارے پنجاب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کے قبر پر بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن صرف ہمیں کیا ہے، جانا ہو تو صرف بہت سے لوگ جاتے ہیں تو تبرک حاصل کرنے کے لیے پڑھ وہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے صاحب قبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، 82 سال کی عمر پائی، اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ جو میرے قبرستان میں مدفون ہو جائے، میں جہاں میں مدفون ہوں، میں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اس کی بخشش کرانے کی، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا ہوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، احمد تیری نمازیں بھی قبول نہیں، تیری حج قبول نہیں، تیری زکوٰۃ قبول نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے یہاں قبول ہے بس۔ کیا عمل؟ ذرا سنیے، میں یہ سنانے کے لیے پورا واقعہ کہہ رہا ہوں۔ یہ شیخ مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کہ تیرا وہ عمل، تو ایک مرتبہ اجابت کے لیے گیا تھا، اجابت کہتے ہیں بیت الخلا، تم گئے تھے ایک مرتبہ، اور بیت الخلا جانے کے وقت ایک مکھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تم نے اس لیے اجابت نہیں کی کہ اگر میں اجابت کروں گا تو یہ مکھی اس کے نیچے دب جائے گی، تو تم نے پہلے مکھی کو اڑایا تھا، میری مخلوق کے اوپر تم نے رحم کی تھی، اس کی بنا پر آج تیری بخشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی کتنی اللہ میاں کیا معمولی سا یہ عمل اللہ میاں کیا قبول ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھینک نے وہ اس آدمی کی بخشش ہو گئی، چھینک کے جواب دینے کے لیے کشتی کرائے پر لے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی کیا ہے عمل، اللہ کے یہاں کوئی عمل معمولی نہیں، اللہ میاں کے یہاں ہر عمل قابل قبول ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ چھینکنا یہ اور اس کے اوپر الحمدللہ کہنا، یہ اس کے ذریعے بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، ان صحت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، اور مخلوق کے خدا کے اندر میں نے جیسے بتلایا کہ صرف انسان نہیں ہے، ساری مخلوق کے ساتھ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو،
पहले छुरी को क्या तेज करो, पहले छुरी को तेज करो, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बाह न करो। ये तमाम मेरे नबी ने किया है, हमारी रहनुमाई फरमाई। अजीज और दोस्तों, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम मामूली जो गुनाह नेकी समझते हैं, उन नेकियों को मामूली न समझो। अल्लाह मियाँ के यहाँ इसकी बड़ी कदरदानी है, और अपने आप को अल्लाह ने जिस लिए हमें पैदा किया है, मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसको क्या इसकी कदर, अल्लाह की नाफरमानी के अमाल और अपनी ताकत और अपने इसको इस्तेमाल न करो। अल्लाह को, जैसे मैंने बताया कि काफिर अल्लाह की रहमत का, यहूद अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार और सजावार नहीं हो सकता, ऐसे गैरों के त्यौहार भी हमारे लिए रहमत के बाइस नहीं, हमारे लिए अजाब का बाइस बन सकते। ये हमारे आज जैसे मसलन पतंग चढ़ाया जाता है, क्या ये हमारा त्यौहार है? ये तो गैरों का त्यौहार है, इसको ये इबादत समझ रहे हैं, इसको हम करेंगे तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में का एक फर्द शुमार किया जाएगा। इसलिए अजीज और दोस्तों, अपने बच्चों को इससे रोकें। अपनी औरतें ऐसे मौके पर बाल मरतबा हमारी माँ बहनें समझते नहीं, छतों पर चढ़ जाती हैं, बच्चे छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे मौके पर अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए, छतों पर जाने से भी हिफाजत करनी चाहिए, और गैरों के त्यौहार को मनाने की भी क्या है, इससे भी एहतियात करना चाहिए। अजीज और दोस्तों, आज उम्मत का पैसा उम्मत के लिए खर्च नहीं हो रहा है, ऐसे लगवियात में खर्च हो रहा है, ऐसे अल्लाह की नाफरमानी में खर्च हो रहा है। इसलिए अजीज और दोस्तों, इसकी कदर करें, अपने पैसों को इसमें ज़ाय न करें। हक़ ताला शानहू हमें इन चीज़ों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।